آدھا دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم دا گریٹ الیگزینڈر نے بھی جب افغانستان کے اندر قدم رکھا تو پٹھانوں نے دنیا کے سب سے بڑی پاورفل فوج کو بھی دھول چٹا دیا۔ To the sun, let it fill you with the courage of your ancestors. Today we اور یہ سلسلہ امریکہ کو افغانستان سے بھگانے کے صورت میں آج تک ایسی ہی جاری ہے۔ لیکن آخرکار یہ پٹھان ہے کون، اور یہ کس نبی کے امت میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا دعا فرمائی تھی؟ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو سچ میں اس ریالٹی کو جاننا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ جب مکہ مکرمہ میں حالات سخت ہو گیا اور دشمنوں نے قبضہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر صحابی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے افغان بھائیوں کو مدد کے لیے پیغام پہنچاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لمبا سفر کر کے افغانستان پہنچے۔ وہاں کے سردار قیس عبد الرشید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ روایات کے مطابق قیس عبد الرشید نے بغیر دیر کے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور کہا کہ یہ وقت دین کے مدد کا ہے۔ چند ہی دنوں میں ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، پہاڑوں اور وادیوں کو پار کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے طرف روانہ ہو گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغان لشکر آ رہا ہے تو روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے۔ بتان بتان کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ان کے نسل میں برکت دے، ان کے طاقت اور تعداد میں اضافہ کرے اور ان میں سے ایک ایسی مضبوط قوم پیدا ہو جو قیامت تک دین پر قائم رہے۔ بتان کے لفظ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عربی میں یہ ایک سخت اور مضبوط لکڑی کو کہتے ہیں جو بڑے سمندر جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جیسے پانی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مضبوطی کے مثال دے کر یہ نام دیا گیا۔ وقت گزارا تو پٹھان کا لفظ بدل کر پٹھان بن گیا۔ آج ایسی قوم کو فارسی میں اپنے زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان کہا جاتا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ افغان نام کے پیچھے کیا کہانی چھپی ہے اور پٹھانوں کے اصل کے بارے میں صدیوں سے چلتی روایت کیا کہتی ہے؟ آج ہم ایسے دلچسپ روایت کو ایک خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ افغان نام کے نسبت قدیم شخصیت سے جوڑی جاتی ہے جنہیں بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں جنات کے زبان میں دلچسپی تھی اور انہوں نے اپنے والد سے خواہش ظاہر کیا کہ وہ جنات کو حکم دیا کہ انہیں اپنے زبان سکھائے۔ پھر حکم الہی سے جنات نے انہیں وہ زبان سکھائے۔ اس روایت کی بنیاد پر بعض لوگ پشتو زبان کے بارے میں مزاحاً کہتے ہیں کہ یہ جنوں کی زبان ہے، لیکن یہ سب تاریخی حقائق نہیں بلکہ لوگ روایات اور قصے کہانیاں ہیں جو نسل در نسل زبانی طور پر منتقل ہوتی ہیں۔ اب آتی ہے پٹھان یا پختونوں کے اصل کے طرف۔ کچھ روایات کے مطابق پٹھانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جوڑا جاتا ہے اور خاص طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے ان کا تعلق بنی اسرائیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کا اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ ان کے 12 بیٹے تھے
جن سے آگے چل کر 12 قبائل وجود میں آیا۔ بعض تاریخ روایات یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہیں قبائل میں سے ایک شاہ بعد میں پختون یا پٹھان قوم بنے۔ تاہم جدید مورخین اور محققین اس معاملے میں مختلف آراء رکھتی ہے۔ زیادہ تر تحقیق یہ بتاتی ہے کہ پختون ایک قدیم آرائل نسل قوم ہے جو ہزاروں سال سے افغانستان اور موجودہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں